الحدیث المرفوع، حدیث مرفوع کیسے کہتے ہیں نا، میں بھی اس کا پورا خلاصہ بتاتا ہوں۔ حدیث مرفوع اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی حدیث ہو، چاہے وہ حدیث فعلی ہو، چاہے وہ حدیث قولی ہو، اور اس کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی جائے، اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حدیث مرفوع چاہے وہ خبر متواتر ہو، چاہے وہ خبر احاد میں ہو، چاہے وہ حدیث متصل ہو، چاہے وہ حدیث منقطع ہو، چاہے وہ معلق ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مثال کے طور پر بس اس کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی گئی ہو تو ہم اس کو حدیث مرفوع کہیں گے۔ اور یہ مرفوع کیوں کہیں گے؟ مرفوع کا لغوی معنی ہے بلند کرنا۔ کیا کرنا؟ بلند کیا ہوا۔ مرفوع کا معنی ہے بلند کیا ہوا، اونچا، بلند تر۔ تو چونکہ جس چیز کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی جائے نا، ظاہری بات ہے آپ علیہ السلام کی شان بلند ہے، تو جس چیز کی نسبت بھی آپ علیہ السلام کی طرف کی جائے وہ چیز بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بلند تر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے نا، اکثر اس طرح لوجک کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ حدیث مرفوع کو مرفوع کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ نے یہ جواب دینا ہے ان کو۔ اچھا جی، پھر حدیث مرفوع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتے مرفوع قولی اور دوسرا ہوتے مرفوع فعلی۔ مرفوع قولی کا مطلب یہ ہے کہ کسی قول کی نسبت، کسی بات کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی جائے تو وہ حدیث قولی ہے، اور جب کسی عمل اور فعل کی نسبت آپ علیہ السلام کی طرف کی جائے تو اس کو حدیث فعلی اور عملی بھی، وہ بھی مرفوع، حدیث مرفوع عملی یا فعلی وہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کسی صحابی نے آپ علیہ السلام کا ایک قول جو ہے نا وہ نقل کر دیا تو وہ قولی ہوا، اگر آپ علیہ السلام کی طرف کوئی فعل نقل کیا کہ آپ علیہ السلام نے اس طرح یہ کام کیا تو وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ فعلی ہوگا، تو اس کو مرفوع فعلی اور مرفوع وہ قولی وہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آ جائے جو اس کے بعد ہے مرفوع تقریری۔ مرفوع تقریری کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی تو آسان ہے۔ مرفوع تقریری، اس کی تو پہلے بھی میں نے آپ کو مثال وہ دی تھی کہ مثال کے طور پر صحابی یا کوئی بھی شخص دوسرا ہو، وہ کہے کہ فغلا بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایسا کام کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس کام سے اس صحابی کو منع نہ کیا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحابی ٹھیک کر رہا تھا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرفوع تقریری وہ کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور ایک اور قسم بھی ہے، وہ بھی اگر آپ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے مرفوع وصفی، جس میں اللہ کی نبی کی کوئی صفت، کوئی وصف بیان وہ کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر یہ ایک صحابی اس طرح کہہ دے کہ آپ علیہ السلام تمام لوگوں میں سے اخلاق میں سب سے کیا تھے؟ اچھے تھے، یعنی آپ علیہ السلام اخلاق کے اعتبار سے تمام انسانوں سے بہترین تھے، بہتر تھے۔ تو دیکھو یہ اللہ کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، ایک وصف بیان ہوئی، تو اس کو مرفوع وصفی وہ کہا جاتا ہے۔ بس سمپلی آپ اس کو سمجھیں کہ جس حدیث کی بھی، چاہے وہ آپ علیہ السلام کا قول ہو، آپ علیہ السلام کی فعل ہو، یا آپ علیہ السلام کی وہ عمل کیا کہتے ہیں قول ہو، یا آپ کہتے ہیں کہ وصف ہو، آپ علیہ السلام کی طرف نسبت کی جائے، بس اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حدیث مرفوع کے بعد ہے صفحہ نمبر 223 پر آپ دیکھیں حدیث موقوف ہو، الموقوف ہو۔ موقوف کیسے حدیث کو کہا جاتا ہے؟ اس کی بھی میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں کہ حدیث موقوف وہ ہوتی ہے کہ مطلب کوئی بھی فعل ہو، کوئی بھی قول ہو، وہ اس کی نسبت اگر صحابی کی طرف کیا جائے نا تو اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے، یا خبر موقوف اس کو کہا، حدیث نہ کہو تو خبر موقوف اس کو وہ کہا جاتا ہے، تو اس کو ہم خبر موقوف کہیں گے۔ اچھا، کہ صحابی کی قول یا صحابی کی عمل کو کس طرح ہم موقوف کہیں گے؟ مثال میں کہتا ہوں نا، اکثر لوگ کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، یعنی مطلب ہے کہ وہ ان کا اپنا قول ہے، نبی کا قول نہیں ہے۔ یا مثال کوئی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، اس کا مطلب کہ وہ عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ یا کوئی ایسا کہتے کہ حضرت علی نے اس طرح عمل کیا، عبداللہ ابن مسعود نے اس طرح عمل کیا، تو وہ عمل عبداللہ ابن مسعود کسی صحابی کا ہوتا ہے، تو اس کو ہم خبر موقوف کہیں گے۔ اور موقوف اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ موقوف کا معنی ہے سٹاپ، وقف کرنا، ٹھہرنا۔ تو چونکہ یہاں بھی سند جا کے رک جاتی ہے صحابی پر، اور صحابی کو کراس نہیں کرتی، تو اس لیے یہاں وقف ہے، رکنا ہے، سٹاپ ہے، کیونکہ اس میں نبی کی قول کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ صحابی کے قول کا ذکر، صحابی پر بات جا کے رک جاتی ہے، تو اس لیے اس کو موقوف وہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو موقوف کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے موقوف قولی اور ایک ہوتا ہے موقوف وہ فعلی جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں کہ صحابہ کی جتنی بھی اقوال ہیں یا صحابہ کی جتنی بھی افعال ہیں، تو تمام صحابہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ معیار حق تھے،
یعنی ہم یوں سمجھیں گے کہ صحابی کا اگر کوئی قول بھی ہے، اگر کوئی فعل بھی ہے نا، تو ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ اس صحابی نے اس عمل کو یا اس بات کو آپ علیہ السلام سے سنا ہوگا، تبھی تو وہ اس طرح کہتا ہے اور انہوں نے کہا ہے۔ تو ہمارا حسن ظن اور معیار حق کا یہی معنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ یہ ہو گیا وہ مثال مرفوع قولی، اور جس طرح مثال کے طور مرفوع وہ فعلی ہے۔ تو حدیثی مثال موقوف کی اگر دیکھیں کہ موقوف خبر کی جو کہ قولی ہو، اس کی مثال جیسے قال علی بن ابی طالب حدث الناس بما یعرفون اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کہ حضرت علی نے فرمایا تم لوگوں کو وہی چیز بیان کرو جسے وہ جان سکے، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ اور یا مرفوع موقوف فعلی کی مثال جیسے قول البخاری واما ابن عباس وهو متیمم، کہ یہ موقوف فعلی کی مثال ہے کہ امام بخاری فرماتے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کی حالت میں امامت کرائی۔ دیکھو امامت کرانا ایک عمل ہے کہ نہیں، ایک فعل ہے کہ نہیں، تو اس کو موقوفی وہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے موقوف تقریری، جس میں کسی تابعی نے صحابی کے سامنے کوئی عمل کیا اور صحابی نے دیکھا، لیکن صحابی نے اس کو اس عمل سے منع نہ کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام وہ ٹھیک کر رہا تھا، کیونکہ صحابی کسی برائی کام کو دیکھے تو اسے نہ روکے گا، بالکل روکے گا، لیکن نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کیا ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بہرحال یہ تو ہو گیا موقوف کی بابت جو ہم نے وہ بات کی۔ ابھی جو اس کے بعد ہے وہ ہوتا ہے وہ ہے مقطوع، کہ حدیث مقطوع وہ کون سی ہے؟ تو آپ صفحہ نمبر 230 پر آپ آ جائیں، 230 پر آپ دیکھیں حدیث مقطوع یا خبر مقطوع۔ مقطوع کا معنی ہے کٹ کرنا، قطع کرنا، کاٹ دینا، اور مقطوع اس مفعول کا صیغہ ہے۔ اور اصطلاح میں کسے کہا جاتا ہے؟ خبر مقطوع جس میں کسی تابعی کا قول اور فعل وہ ذکر ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو مقطوع کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی اس میں ایک راوی اس چیز کی طرف نسبت کرے، تابعی کی طرف وہ نسبت کرے کہ تابعی نے اس طرح فرمایا یا تابعی کا یہ قول ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مقطوع وہ کہا جائے گا۔ اچھا، اس کا حکم کیا ہے؟ یہاں پر اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 231 پر آپ دیکھیں حکم الاحتجاج بھی، یعنی اس سے حجت پکڑی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم کسی کو دلیل کے طور پر کسی تابعی کا قول یا عمل پیش کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہ جو میں کر رہا ہوں نا، یہ تابعی نے اس طرح کہا ہے، یا جو میں کہہ رہا ہوں یہ تابعی نے کہا ہے، یا جو میں کر رہا ہوں یہ تابعی نے کیا ہے، تو کیا یہ ہمارے دلیل بن سکتی ہے؟ تو یہ جو ہے نا امپورٹنٹ وہ چیز ہے، ہو سکتا ہے ایسے سوالات آ جائے۔ تو یہ ہے کہ مقطوع روایت سے شرعی احکام میں سے کسی بھی حکم کی حجت نہیں جا سکتی، اگرچہ اس کی کہنے والی کی نسبت صحیح ہو، کیونکہ وہ ایک مسلمان کا قول یا فعل ہے۔ البتہ اگر کوئی قرینہ پائی جائے جو اس کی مرفوع ہونے پر دلالت کرے، جیسے تابعی کے ذکر کے وقت راوی یوں کہے کہ وہ اس کو مرفوع بیان کرتے مثلا، تو اس وقت مرفوع مرسل کے حکم میں ہوگا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک تابعی ہے اور وہ اس طرح قال رسول اللہ کہہ دے، اور وہ پوری سند بیان نہ کرے، کہ میں نے اس فلاں سے سنا ہے، فلاں نے اس سے سنا ہے، اس نے اس سے سنا ہے، اس نے اس سے سنا ہے، اس نے فلاں صحابی سے، اس نے آپ علیہ السلام، بس کہ وہ ڈائریکٹ اس کو مرسل بیان کرے۔ اور کوئی تابعی مثال میں کہہ دو بخاری ہے یا کوئی سعید بن المسیب ہے، کوئی بھی تابعی ہو، اور وہ اس طرح کہہ دے، تو پھر اس کو